لہذا اب میں اپنی بات کو طوالت میں لے جائے بغیر میں ایک جملہ کا کر حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں پر جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب ان کا ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مدرس جامعہ عربیہ مخزون العلوم دلدان نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ میں ایک پر استقبال کے حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ چاہتا ہوں وہ بس چند لمحوں میں دے کر آپ کے بیچ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ ساری تمہیدات میں نے اس لیے باندھی تھی کہ ہندوستان کی موجودہ حالات اور ہندوستان کا موجودہ منظرنامہ وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں ہمارے اور آپ کے سروں پر دو ذمہ داریاں ہیں، اچھے سے اسے سمجھیے۔ ایک ذمہ داری ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا محافظ ہونا ہے، اور دوسری ذمہ داری کہ اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس وطن عزیز کا تحفظ بھی کرنا ہے، چونکہ ہم اور آپ ان دونوں ذمہ داریوں سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ان دونوں ذمہ داریوں میں سے کسی ایک سے الگ ہونا ہوتا تو میں آپ کی توجہ تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ چلیے سن 1947 میں، انگریزی میں 1947 کہتے ہیں، ہم میں سے اکثر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اس سن 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ہندوستان کا بٹوارا بھی ہو گیا اور ہندوستان اور پاکستان دو ملک وجود میں آ گئے، اگر ہمارے سروں پر یہ دوہری ذمہ داری نہ آتی تو اس وقت سرحد کے اس پار سے، بارڈر کے اس پار سے، دیوار کے اس پار سے چیخ چیخ کر صدائیں لگائی جا رہی تھی، ہمیں پکارا جا رہا تھا، ہمیں بلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اے اپنے چہروں پر داڑیاں سجانے والوں، اے اپنے سروں پر ٹوپیاں لگانے والوں، اے اپنے جسم پر اسلامی لباس پہننے والوں، اے وہ لوگ جو اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت کا جذبہ رکھتے ہو، سرحد کے اس پار سے آوازیں آ رہی تھی کہ آؤ یہ ملک تمہارا ہے، آؤ یہاں تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، آؤ یہاں تمہارا قرآن محفوظ رہے گا، آؤ یہاں تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سن 1947 میں دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی گواہ ہے، وہ اونچی سیڑھی، وہ اونچا زینہ جس پر حضرت مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے چڑھ کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، اپنی گٹھریاں یہی ڈالو، اپنی موٹریاں یہی پٹکو، اپنے سروں کا بوجھ یہی اتارو، اور یاد رکھو یہ وہ ملک ہے جس ملک پر تمہارے پرکھوں نے، جس ملک پر تمہارے پروجوں نے، جس ملک پر تمہارے اکابرین نے، جس ملک پر تمہارے باپ اور دادا نے اپنا خون پسینے سے سستا سمجھ کر بہایا تھا۔ یہ ملک آج آزاد ہو چکا ہے، تم اپنے اس وطن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ گنگا تمہیں پکار رہا ہے، جس گنگا کے پانی سے تم نے وضو کیا تھا پھر سے وضو کرو، اور آؤ اسی دلی کی جامع مسجد میں اپنی پیشانی ٹیکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزوں، اس وقت ہم نے سرحد پار کی اس آوازوں کو نہیں سنا، ہم نے ان کی صداؤں پر لبیک نہیں کہا، ہم نے اپنے سروں کی موٹریاں اور اپنی سروں کی گٹھریاں وہی ڈال دی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز پر لبیک کہا، اور ہم نے اس وقت اقرار کر لیا، ہم نے اس وقت عہد کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ہمارے
हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे अकादरीन ने अपना खून पसीने से सस्ता समझकर बहाया है। थोड़ा सा और उस तारीख को याद कीजिए, अपने जहन में थोड़ा सा और वो मंजर लाइए, याद कीजिए उस वक्त को जब दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर खैबर की गलियों तक कोई भी एक ऐसा दरख्त और पेड़ बाकी नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हो। तारीख के और आप आज उस वाकयात से भरे पड़े हैं। आप याद कीजिए उन जमानों को जब उलमा की गर्दनें काटी जा रही थी, याद कीजिए उस वक्त को जब सूअर की खालों में उलमा के जिस्म को बंद कर दिया जाता था और फिर उस पर गोलियों से निशाना लगाया जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वही उलमाए किराम हैं जिनके सरों पर टोपियां हैं, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, जिनके जिस्म पर कुर्ते और पाजामे हैं, जिनका पूरा वजूद और जिनका पूरा सरापा इस्लामी तशख्खुस के साथ आज हिंदुस्तान में जिंदगी गुजार रहा है। मेरे अजीजों, उस वक्त में हमने और आपने अहद किया था, सन 1947 में अहद किया था और उस वक्त में हमने ललकार कर कहा था कि ऐ सरहद पार के लोगों, हम इसी मुल्क में जिंदा रहेंगे और अपने दाढ़ी के साथ जिंदा रहेंगे, अपने तशख्खुस के साथ जिंदा रहेंगे, अपनी टोपी के साथ जिंदा रहेंगे, अपने इस्लामी लिबास के साथ जिंदा रहेंगे, अपने दीन के साथ जिंदा रहेंगे, अपने कुरान के साथ जिंदा रहेंगे। मेरे अजीजों, उस वक्त हमने और आपने अहद किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदकिस्मती से हिंदुस्तान थोड़ा और आगे बढ़ता गया। बढ़ते 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 हिंदुस्तान की इस वतन अजीज पर, जिनको हमारे अकाबरीन ने पानी की जगह खून से सींचा था, जिसके खूबसूरत दरख्त को आबियारी और जिसके खूबसूरत दरख्त की आबपाशी के लिए हमारे अकाबरीन ने पानी की जगह खून का इस्तेमाल किया था। जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता चला गया, हुकूमतें तब्दील होती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता यूं हुआ कि मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीनें तंग करनी शुरू कर दी गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब हिंदुस्तान की जमीनें अपनी तमाम तर वुसात और तमाम तर कुशादगी के बाद आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगी, तो फिर उलमा ने बजाय इसके कि अपने खानकाहों में कैद रहते, बजाय इसके कि अपनी मसनद पर बैठे रहते, बजाय इसके कि दर्स व तदरीस के लिए किसी एक मकाम पर जमे रहते, उलमाए किराम वहां से उठे, मैदान में निकले और मैदान में निकलने के बाद उलमा ने पूरे हिंदुस्तान में इस बात की फिजा कायम कर दी, इस बात की हवा चला दी कि हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा दीन हमसे छीन लिया जाए, हमारा कुरान हमसे ले लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौजूदा दौर यहां तक आ पहुंचा कि जिन लोगों को हमने खाने का तरीका सिखाया, जिनको हमने पीने का तरीका सिखाया, जिनको हमने जीने का तरीका सिखाया, जिनको हमने आइडिया और नमूना दिया, जिनकी हालत ये थी कि वो पत्ते पर खाया करते थे, जिनकी हालत ये थी कि वो नंगे जिंदगी गुजारा करते थे, हमने और आपने उन्हें खाने पीने रहने सहने का तरीका दिया। आज वही लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भोंकते हैं, उनके खिलाफ जबान दराजी करते हैं, उनके खिलाफ अपनी जबानें दराज करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपकी मौजूदगी में बड़े एतमाद के साथ कहता हूं कि जिन लोगों ने ये नापाक कोशिश की है और जिन्होंने ये नापाक हरकत की है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अपनी जबान दराजी की है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि उसकी जबान उसके हलक समेत खींच ली जाए। जरूरत इस बात की है कि वो हाथ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ उठे वो हाथ तोड़ दिए जाए, जो पैर उठे वो पैर मरोड़ दिए जाए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ भी गौर करने की जरूरत है। आज लोगों को ये मौका क्यों मिला? उन्होंने नामूसे रिसालत पर उंगलियां क्यों उठाई? अपनी जबान क्यों दराज की? वो इसलिए दराज की कि हम और आप दीन से दूर हो गए, हम और आप दीन से अलग हो गए, हम और आप कुरान से अलग हो गए, हम और आप हदीस से अलग हो गए, हमारा रिश्ता मस्जिदों से कट गया। कुरान करीम की एक आयत है,
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا دین باقی رہے تو اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ آپ ہیں۔ آپ سے دین باقی رہے گا، آپ سے ایمان باقی رہے گا، آپ سے قرآن باقی رہے گا، اور وہ ایسے باقی رہے گا کہ جب مسجد کے مناروں سے، جب مسجد کے منبر سے مؤذن کی صدائیں اٹھے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز گونجے، تو اس وقت ہمیں اور آپ کو ہوٹل کے بجائے مسجد میں نظر آنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے بجائے مسجد میں نظر آنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے چوک چوراہوں کے بجائے مسجد میں نظر آنا چاہیے۔ آج ہم نے الٹا کر دیا، مسجد کو ویران کر دیا، چوک چوراہوں کو آباد کر دیا، مسجد کو ویران کر کے ہوٹلوں کو آباد کر دیا، مسجد کو ویران کر کے ہم نے اور آپ نے چائے کے اڈوں کو آباد کر دیا۔ یاد رکھو، جب تک آپ کی مسجدیں ویران رہیں گی، جب تک آپ کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا رہے گا، جب تک آپ کا رشتہ نبوت سے الگ رہے گا، اس وقت تک آپ ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ صرف ہم چیختے رہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے رہے، یاد رکھیے اس نعرہ تکبیر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر کا اثر اس وقت ہوتا ہے، یاد کیجئے میدان کربلا کے واقعات کو، ایک نعرے سے پورا کربل کا میدان جھوم جاتا تھا۔ وہ کیوں جھومتا تھا؟ اس لیے کہ وہ صرف نعرہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ نعرہ سے پہلے وہ محمد رسول اللہ کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس میدان کربل میں بھی جب میدان کربل میں اذان کی آوازیں سنائی دی، اذان کا وقت آیا، اس میدان کربل میں باجماعت نمازیں ادا کی گئی، اور خود ہم سب کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹا کے بتا دی کہ دنیا میں کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی مجبوری میں نماز چھوڑنے کی اجازت قطعا نہیں دی جا سکتی۔ میرا ناقص ایمان یہ کہتا ہے، میرا ادھورا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی۔ نماز قضا کر سکتے تھے، بعد میں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت میں ذرہ برابر غافل نہیں تھے، وہ سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ نماز بعد میں تو ادا کر سکتا ہو، لیکن میرے نانا کے دین کا جو پیغام ہے وہ ادھورا رہے۔ اپنے نانا کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت حسین نے کربل کے میدان میں سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹا کے بتا دی کہ اگر تم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اذان کے وقت مسجد میں نظر آؤ، اگر تم حسنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اذان کی آواز آئے مسجد میں نظر آؤ، اگر تم محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اذان کی آواز آئے مسجد میں نظر آؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، 101% یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ٹھوک کے کہتا ہوں، بنا کسی لاؤ لپیٹ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی مسجدیں ویران رہیں گی تو لاکھ ہم دنیا میں شور مچاتے رہیں، چیختے رہیں، نعرے تکبیر کی صدائیں لگاتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، یقین جانیے اگر جہاد کریں گے بغیر کسی عبادت کے، بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی روزے کے، تو ایسا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس جلسے کا اور مختصر سے اس بزم کا پیغام یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ احتجاج کریں، اور سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ کے خلاف زبان کھولی ہے، آپ جہاں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس کوچے میں ہیں، جس گھر میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، وہی آپ ناموس رسالت کی ایک چراغ جلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں کو آپ اپنے گھروں میں زندہ کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میدان جہاد میں تلوار لے کر نکلنے سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ ناموس رسالت کے لیے ایک ایک سنت کو، چھوٹی چھوٹی سنت کو آپ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔
अगर हमारा मुआशरा एक एक सुन्नत को जिंदा करने लग जाए, यकीन जानिए ये सबसे बड़ा जिहाद होगा। हमारा पड़ोसी हमसे मुतासिर होगा। अगर हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है वो भी मुतासिर होगा। वो समझेगा कि आखिर क्या बात है कि चंद दिन पहले ये बंदा बदला हुआ था, आज अचानक ये बदला हुआ है। अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। कुरान करीम का तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने कर दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी कौम की हालत नहीं बदली है जब तक कि वो कौम अपने आप को बदलना न चाहे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदात के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो हालात बदल सकते हैं। ये सब कुछ बदलेंगे, शर्त यह है कि हमें और आपको बदलना होगा। हमें और आपको कुरान करीम के मुताबिक, अहादीस नबविया की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। यूं तो कुछ बात अधूरी सी कही है मैंने, अगर अमल हो जाए तो मुकम्मल है बयां मेरा। रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर कभी बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।